بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پنجاب سے کچھ ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ اس ہفتے کے دوران یا اس ہفتے کے اینڈ تک این ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں۔ کیا ان کے نمبر پورے ہیں؟ کیا کمپنی نیوٹرل ہے؟ آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ معلومات شیئر کرنے سے پہلے کمپنی نے 30 سال تک اپنا ایک گولڈن بوائے بنائے رکھا۔ کسی طریقے سے نواز شریف سائیڈ پہ ہو جائے اور ہمارا گولڈن بوائے آگے آ جائے، جس کا نام تھا شہباز شریف۔ کمپنی کو یہ لگتا تھا کہ شہباز شریف اتنا کیپبل بندہ ہے کہ کمپنی جب اسے لائے گی، لانچ کرے گی، پروجیکٹ شہباز شریف اتنا کامیاب ہوگا کہ کمپنی کی بلے بلے ہو جائے گی اور پورا ملک کمپنی کے گن گائے گا۔ 8 مہینے میں کمپنی کے گولڈن بوائے نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ کمپنی کی 30 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کو لگتا تھا کہ ایک جینیس ہے، اس کا نام ہے اسحاق ڈار، وہ معیشت ٹھیک کر دے گا۔ آپ کو میں صرف 2 فگرز دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد واپس آتے ہیں پنجاب کی خبر کی طرف، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے پنجاب سے۔ لیکن یہ فگرز دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں رجیم چینج آپریشن سے امپیکٹ ہوا ہے ان پہ۔ یہ ذرا نمبرز دیکھیں آپ۔ مالی سال 2022 جو شروع ہوتا ہے جولائی 2021 سے جون 2022 تک، پھر دوبارہ سن لیں، مالی سال 2022 شروع ہوتا ہے جولائی 2021 سے جون 2022 تک۔ اس دوران جو آپ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں، برآمدات ہوئی ہیں، جو ملک میں ڈالر آئے ہیں، وہ تقریباً 32 ارب ڈالر آئے ہیں۔ پہلے 6 ماہ میں جو مالی سال تھا، 15.12 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی گئیں تحریک انصاف کے دور میں، جولائی سے لے کر دسمبر تک۔ ٹھیک ہے جی۔ اب موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے آپ نمبرز دیکھیں تو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 35 ارب ڈالر کا، جو 32 ارب ڈالر تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی، اور تحریک انصاف نے اس کو 35 سے 37 ارب ڈالر رکھنا تھا اگر وہ یہ بجٹ دیتے، اور اس کو اپنے آخری سال میں 40-42 ارب ڈالر تک لے کے جانا تھا۔ یہ ان کا پلان تھا، اور پاکستان کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جانے تھے۔ لیکن رجیم چینج آپریشن کرنے والوں نے جو ظلم کیا ہے، اب آپ اس نمبر پہ غور کریں۔ اب یہ میں اس کو پیچھے کر دیتا ہوں۔ ابھی تک کے جو 6 مہینے گزرے ہیں، جولائی سے دسمبر تک، ایکسپورٹس بڑھانی تو کیا تھیں، 1 ارب ڈالر کی تقریباً اس میں کمی آ گئی ہے 6 مہینے میں۔ نون لیگ نے وہیں سے شروع کیا ہے جہاں پہ ختم کیا تھا 2018 میں۔ پیپلز پارٹی سے ایکسپورٹس لی تھیں 25 ارب ڈالر، جب چھوڑ کے گئے تو وہ تھیں 24 ارب ڈالر، کم کر کے چلے گئے تھے 1 ارب ڈالر۔ اس بار نون لیگ نے پھر سے آغاز وہیں سے کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور نمبر دکھاتا ہوں، یہ ذرا چیک کریں۔ یہ آپ منتھ ٹو منتھ چیک کریں، جولائی 2021 میں کتنی تھی برآمدات، اور آپ اگر غور سے دیکھیں تو تحریک انصاف کے دور میں جب 2022 شروع ہوا تو مسلسل آپ کی ایکسپورٹس اوپر رہ رہی تھیں، اور جب یہ مالی سال ختم ہوا جون میں تو وہی مومنٹم چل رہا تھا، اور 2.92 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئیں۔ لیکن جیسے ہی نیا مالی سال شروع ہوا، ان کے بجٹ نے امپیکٹ ڈالا، ان کی معاشی تباہی نے جیسے ہی اثر ڈالا، اس کے بعد آپ اپنی ایکسپورٹس دیکھ لیں، یہ آپ کو ریڈ لائنوں میں نظر آئیں گی۔ ایک بار بھی آپ کی ایکسپورٹس 2.5 ارب ڈالر کراس نہیں کرتی، جبکہ تحریک انصاف کے آخری 5-6 مہینے دیکھیں تو ہر مہینے 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ، اگر آپ ایوریج نکالیں تو 2.8 ارب ڈالر کی ایوریج بنتی ہے 6 ماہ کی۔ تو یہ تباہی ہے جو پی ڈی ایم حکومت نے کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان کتنا ہے؟ آپ جب اپنی برآمدات کو 37 ارب ڈالر کرتے اس مالی سال، اور اگلے سال کرتے 42 ارب ڈالر، یہ 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوتا، ملک میں ڈالر زیادہ آتے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ مختلف
قسم کی جو شرائط ہیں یہ نہ ماننی پڑتی، اپنی سوورنٹی کا سودا نہ کرنا پڑتا. یہ سب کچھ برآمدات سے جڑا ہوا ہے. رجیم چینج آپریشن کرنے والوں نے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیا ہے. یہی حال ریمیٹنسز کا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار نے ملک میں ملٹیپل ریٹ رکھے ہوئے ہیں ڈالر کے، یعنی بیرونی کرنسی کے. ہنڈی حوالے سے پھر سے 15 سے 20% پیسہ ملک میں آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہی کمی آفیشیل نمبرز میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی وہ پیسہ جو اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں، اب 15% کم از کم اتنا پیسہ آ رہا ہے جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہنڈی حوالے کے ذریعے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اماؤنٹ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف کا جو کمبینیشن جوڑا گیا، تو کمپنی نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہمارے جینیس ہیں اور یہ سارے مسائل حل کر لیں گے، جبکہ انہوں نے سارے مسائل مینی فولڈ بڑھا دیے ہیں. اب آتے ہیں پنجاب کی خبر کی طرف، کہ اور زیادہ یہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ اب تک کیوں یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں. ناظرین، اطلاع یہ ہے کہ 12 سے زیادہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے لوگوں کو ملا کے 12 سے زیادہ ایم پی ایز کو کہا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا پرویز الہی کو جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. اب 12 کا نمبر اگر غائب کر دیا جائے تو ذرا ٹوٹل نمبر دیکھ لیں. 190 اور 180 کا ویسے بنتا ہے کمبینیشن، لیکن چلیں 187 کر لیں اور ان کے 180 کر لیں. ٹھیک ہے، 12 کم کر دیں گے تو جو رن آف ہوتا ہے اس میں پھر نون لیگ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتی ہے. ایک تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، ایک جب ان کے 12 بندے غائب ہو جائیں گے، کل بے شک پھر وہ بعد میں نائل ہوتے رہے، بعد میں دوبارہ الیکشن ہوتا رہے، جب ان کو غائب ہی کر دیا جائے گا، جب وہ موجود ہی نہیں ہوں گے، جب وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، ہو سکتا ہے استعفیٰ دے دیں، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر جو رن آف ہوگا، یعنی ایک بار 186 کی کوشش ہوگی جب کسی کے نہیں ہوں گے اعتماد کا ووٹ ہارنے کے بعد، تو دوبارہ جس کا ایک بھی ووٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ بے شک 180 اور 181 کا مقابلہ ہو، 176 اور 177 کا مقابلہ ہو، جس کا ایک بھی ووٹ زیادہ ہوگا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. یہ گیم ڈالی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ ہم پولیٹیکل ہیں. اب ایک یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ باجوہ کی باقیات ہیں، وہ اب تک کاروائیاں ڈال رہی ہیں، وہ لوگوں کو کالنگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. اس کا بڑا آسان سا حل ہے. دیکھیں، جو اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ کمزور نہیں ہوتا، بڑا طاقتور ہوتا ہے. کالے آنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلے 1.5 ہفتے کے اندر اندر اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور کوئی بھی ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے جو نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ باجوائی باقیات نہیں بلکہ نئی قیادت یہ کر رہی ہے. یہ بڑا آسان ہے، ورنہ کالیں تو جا سکتی ہیں لیکن اس پہ عملی جامہ نئی قیادت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا، تاکہ آپ کو کوئی بھی بندہ دھوکہ نہ دے سکے. ایسے میں اچانک جب حالات خراب ہیں، معیشت تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے، آپ کو ڈالر کو فری فلوٹ پہ چھوڑنا پڑے گا مارکیٹ پہ، آپ کو بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، آپ کو مزید ٹیکس یا لیوی لگانا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. ایک طوفان آنا ہے. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ہو جائیں اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑنے دیں، تو وہ پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیکن ہم کہیں جی کہ کمپنی بھی ان کے ساتھ، 13 جماعتیں بھی اکٹھی، الیکشن کمیشن بھی ان کا، اور عمران خان کو بھی نائل کر دو جی، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ تو بزدلوں والی حرکت ہے. اور اگر نواز شریف کی جگہ میں ہوتا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، میں تھوڑی سی تو غیرت کا مظاہرہ کرتا کہ یار گولیاں بھی اسے مروا لی ہیں، اب اس کے ساتھ ہم برابری کی سطح پہ الیکشن لڑیں گے. ہم نہیں کروائیں گے غلط طریقے سے، نائل نہیں کروائیں گے، جیل میں نہیں ڈلوائیں گے، لیکن ان لوگوں میں کوئی غیرت کا مادہ ہے ہی نہیں. وہی ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے جو نئی قیادت آئی ہے، جس کے حوالے سے عمران خان نے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ اوپر سے اب پالیسی کو تبدیل کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں پالیسی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں. یہ پنجاب میں اگلے ہفتے 1.5 میں آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح کی گیم ڈالی جاتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.